بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 321 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاقرار للانسان بالمال و بیانہ بالارض کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی غیر روایت الاصول سے لے کر فلا بد من الوصل تک ہوگی۔ آتے ہیں فصول کی طرف، جن سے الاقرار للانسان بالمال و بیانہ بالارض۔ تو فصل نمبر 1، الاقرار بثمن متاع وقال انها ضیوف او نبہرجۃ او صدوقۃ۔ تو اس میں اختلاف ہے، انشاءاللہ اس پر کتاب میں بحث ہوگی۔ نمبر 2، اقر بالقرض وبینہ بالضیوف، کہ قرض پر اقرار کیا اور پھر کہا کہ وہ ضیوف ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے، انشاءاللہ اس پر کتاب میں بحث ہوگی۔ اطلق وبینہ بالضیوف، مطلقاً کہا، کسی عقد کی طرف منسوب نہیں کیا، اور پھر کہا کہ وہ دراہم یا دنانیر جو میرے ذمے ہیں وہ کوٹے ہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بالاجماع اس کی تصدیق کی جائے گی، اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے ہاں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اقر بالغصب او الایداع وبینہ بالضیوف، غصب یا ایداع کا اقرار کیا اور پھر کہا کہ وہ ضیوف ہے، تو اس صورت میں اس کا قول موصولاً اور مفصولاً بہر دو صورت معتبر ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی غیر روایت الاصول فی القرض، اور قرض کے معاملہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے غیر ظاہر روایہ میں یہ بھی منقول ہے، انہ یصدق فی الضیوف اذا وصل، کہ اس کی تصدیق کی جائے گی ضیوف میں جب وہ متصلاً کہیں، لأن القرض یوجب رد مثل المقبوض، اس لیے کہ قرض مثل مقبوض کے واپس کرنے کو واجب کرتا ہے، وقد یکون ضعیفاً، اور بسا اوقات مال مقبوض کھوٹا ہوتا ہے، کما فی الغصب، جیسا کہ غصب میں۔ وجہ الظاہر، ظاہر روایہ کی دلیل یہ ہے کہ ان التعامل بالجیاد، کہ تعامل دراہم جیاد پر جاری ہے، فانصرف مطلقہ الیہا، لہذا مطلق درہم اس کی طرف منصرف ہوا۔ ولو قال لفلان علی 1000 درہم ضیوف، اور اگر کہا کہ فلاں کے لیے میرے ذمے 1000 کھوٹے دراہم ہے، ولم یذکر البیع والقرض، بے اور قرض ذکر نہ کریں، قیل یصدق بالاجماع لان اسم الدراہم یتناولها، کہا گیا ہے کہ بالاجماع اس کی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ دراہم کا نام کھوٹے کو شامل ہے۔ وقیل لا يصدق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لان مطلق الاقرار ينصرف الى العقود لتعینها مشروعة لا الى الاستهلاك المحرم، اور کہا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ مطلق اقرار عقود کی طرف راجع ہوتا ہے مشروع ہونے میں ان کے متعین ہونے کی وجہ سے، نہ کہ تلف کرنے کی جانب جو کہ حرام ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنے آپ پر 1000 ثمن متاع کا اقرار کیا، اور پھر اس کے بعد متصلاً یا منفصلاً یہ کہا کہ ہی ضیوف او نبہرجۃ وما الی ذلک، یہ الفاظ استعمال کیے، تو ابھی اس کی تفسیر مقبول ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف تھا امام صاحب اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی تفسیر غیر معتبر ہے، بہر صورت، یعنی چاہے وہ موصولاً کہیں اور چاہے مفصولاً کہیں، بہر دو صورت اسے جیاد لازم ہوں گے، اور اسی طرح صاحبین کے قول پر بھی پہلے بات ہوئی ہے۔ یہاں اس عبارت میں قرض کے معاملہ میں امام صاحب سے ایک دوسری روایت نقل کر رہے ہیں جو کہ غیر ظاہر الروایہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مقر نے یہ کہا کہ فلاں کا میرے ذمے 1000 قرض ہے، اور پھر کہا کہ انہا ضیوف، اور متصلاً کہا ہے، تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اور اس پر دراہم ضیوفہ واپس کرنے لازم ہوں گے۔
لأن القرض يوجب رد مثل المقبوض، یہاں سے غیر ظاہر الروایہ کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ قرض کے معاملہ میں اس کی تصدیق اس وجہ سے کی جائے گی کہ دیون تقضی بامثالھا، کہ قرض کے معاملہ میں وہی چیز واپس کی جاتی ہے کہ جو مقروض نے لی ہے۔ تو قرض میں ایسا ہوتا ہے کہ مقروض جو ہے وہ کھوٹے دراہم لے لیتا ہے، تو اس نے چونکہ کھوٹے دراہم لیے ہیں تو اس لیے اس پر کھوٹے دراہم واپس کرنا ضروری ہوں گے۔ کما فی الغصب، جیسے کہ غصب کے معاملے میں ہوتا ہے کہ اگر غاصب دراہم ضیوفہ چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، تو اس پر دراہم ضیوفہ ہی واپس کرنا ضروری ہے۔ وجہ الظاہر، پہلے جو روایت بیان کی گئی ہے ظاہر الروایہ، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں جو تعامل چل رہا ہے وہ جہاد پر چل رہا ہے، لہٰذا جب مطلق درہم کا تذکرہ ہوگا تو اس کو ہم فرد کامل کی طرف منصرف کریں گے، اور فرد کامل دراہم جہاد ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ضُيُوفٌ، اور اگر کسی نے کہا کہ فلاں شخص کے لیے میرے ذمے 1000 درہم واجب ہے جو کہ کھوٹے ہیں، اور کسی سبب کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی بے اور قرض وغیرہ کا، تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر ضیوف کا لفظ متصلاً کہا ہے تو بالاجماع اس کی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ دراہم کا لفظ دراہم ضیوف کو بھی شامل ہے۔ وقیل لا يصدق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور بعض دوسرے مشائخ وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وقیل، اس قیل کے جو قائل ہے وہ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ تعالی ہے، اور دلیل وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ مطلق کے اقرار عقود کی طرف منصرف ہوتا ہے، یعنی ایسا ہے گویا کہ اس نے یہ کہا کہ میرے ذمے 1000 درہم تجارت کے نتیجے میں زید کے لیے واجب ہوئے ہیں۔ تو امام صاحب کے ہاں ضیوف کہہ کر چونکہ وہ اس عقد سے رجوع کر رہا ہے، اس لیے موصولاً اور مفصولاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ لتعینها مشروعتاً، مطلق اقرار کو عقود کی طرف اس لیے پھیرا جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں عقود ہی مشروع ہے، تو جب ایک صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن ہے تو بلا وجہ ایک حرام محمل کی طرف، یعنی غصب کی طرف یا کسی اور حرام سبب کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہم اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مسلمان کے فعل کو بقدر الامکان صحیح محمل پر محمول کیا جائے گا۔ اس مختلفی مسئلہ میں امام صاحب سے جو روایت ظاہر روایہ میں منقول ہے وہ مفتہ بھی ہے، جیسے کہ مشائخ نے متون کے لیے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور صاحب ہدایہ کی سنی سے بھی یہی ظاہر ہے کہ امام صاحب سے ظاہر روایہ میں جو روایت منقول ہے وہ مفتہ بھی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولو قال اختصبت منه 1000 او قال اودعنی 1000 ثم قال هي ضیوف او نبہرجۃ صدق، اور اگر کہا کہ میں نے اس سے 1000 غصب کیے ہیں، یا کہا کہ 1000 اس نے مجھے بطور ودیعت دیے ہیں، پھر کہا کہ وہ کھوٹے ہیں یا نبہرجہ ہیں، تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ وصل انفصل، چاہے متصلاً کہیں یا منفصلاً، لأن الانسان قد یخصف ما یجد، اس لیے کہ انسان بسا اوقات جو کچھ پاتا ہے چھین لیتا ہے، ویودع ما یملک، اور جو کچھ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے بطور ودیعت رکھواتا ہے۔ فلا مقتضى له فی الجہاد، لہذا نہ تو جہاد میں اس کا مقتضا ہے اور نہ ہی اس پر تعامل ہے۔ فیکون بیان نوع، لہذا یہ نوع کا بیان ہوگا۔ فیصح وان فصل، تو درست ہوگا اگرچہ مفصولاً ہو۔ ولہذا لو جاء راد المغصوب والودیعۃ بالعیب، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ودیعت اور عین مغصوبہ کو واپس کرنے والا اگر معیوب چیز لے کر آئیں، کان القول قولہ، تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ لا یصدق فیہ مفصولا اعتبارا بالقرض، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ مفصولاً اس کی تصدیق اس میں نہیں کی جائے گی قرض پر قیاس کرتے ہوئے، اذ القبض فیہما هو الموجب للضمان، اس لیے کہ دونوں میں
زمان کے لیے موجب قبض ہے۔ ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعدما قر بالغصب والوديعة ووصل صدق، اور اگر غصب اور ودیعت پر اقرار کرنے کے بعد کہا کہ وہ ستوقہ ہے یا رصاص ہے اور متصلاً کہا تو تصدیق کی جائے گی۔ وَإِن فصل لم يصدق، اور اگر منفصلاً کہا ہے تو تصدیق نہیں کی جائے گی۔ لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم لكن الاسم يتناولها مجازا، اس لیے کہ ستوقہ دراہم کے جنس میں سے نہیں ہے بلکہ درہم کا نام مجازی طور پر اسے شامل ہے۔ فكان هذا بیانا مغیرا فلا بد من الوصل، لہٰذا یہ بیان مغیر شمار ہوگا اور بیان مغیر کے لیے وصل کا ہونا ضروری ہے۔ قال ولو قال اغتصبت منه الفا، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے مثلا زید سے 1000 درہم غصب کیے ہیں، یا یہ کہا کہ اس نے مجھے 1000 درہم بطور ودیعت دیے ہیں، اور پھر متصلاً یا منفصلاً یہ کہا کہ ہی ضیوف او نبہرجۃ، کہ وہ تو کھوٹے ہیں یا نبہرجہ ہے، تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ لأن الانسان قد يغصب ما يجد ويودع ما يملك، اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ غصب کرنے پر آتا ہے تو جو کچھ اسے ہاتھ لگتا ہے غصب کرتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کو بطور امانت رکھوانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کھرے اور کوٹے کے مابین بلا امتیاز وہ ایداع کا معاملہ کرتا ہے، یعنی بطور امانت رکھواتا ہے، چاہے وہ کھرے دراہم ہے اور چاہے کھوٹے دراہم ہے۔ فلا مقتضى له في الجیاد ولا تعامل، غصب اور ایداع دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ دراہم جیاد ہو، بلکہ چاہے کھوٹے ہو چاہے کھرے ہو، دونوں میں سے ہر ایک درہم کو چھینا جاتا ہے اور ہر ایک کو بطور امانت رکھوایا جاتا ہے، اور لوگوں کے مابین اس پر تعامل بھی جاری نہیں ہے کہ کھرے دراہم تو بطور امانت رکھوائیں اور کھوٹے نہ رکھوائیں، بلکہ بلا تمیز دونوں کے ہر قسم کے درہم کو بطور امانت رکھوایا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر قسم کا درہم چاہے وہ کھرا ہے چاہے کوٹا ہے چھینا جاتا ہے۔ فَيَكُونُ بَيَانَ النَّوْعِ، لہٰذا مقیر کا یہ کہنا کہ ہی ضیوف او نبہرجۃ یہ نو کو بیان کرنا ہے، لہٰذا جب یہ بیان نو ہے تو متصلاً اور منفصلاً دونوں طرح سے درست ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ جَاءَ رَادُّ الْمَغْصُوبِ، یعنی اس بنا پر کہ غصب اور ودیعت دونوں جیاد کا تقاضا نہیں کرتے، تو اس بنا پر اگر مغصوب اور مال ودیعت کو واپس کرنے والا مال معیوب واپس کرتا ہے تو اس میں اس کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور ایک روایت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے یہ منقول ہے کہ اگر غصب کی صورت میں مفصولاً کہا ہے کہ ہی ضیوف او نبہرجۃ تو اس کی تصدیق نہیں ہوگی، اور وہ اس معاملے کو قیاس کرتے ہیں قرض پر، کہ جیسے قرض میں اگر وہ مفصولاً تفسیر کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، ایسی ہی یہاں پر بھی اعتبار نہیں ہوگا، اور قرض پر اس وجہ سے قیاس کیا ہے کہ دونوں میں موجب للضمان چیز جو ہے وہ قبض ہے، یعنی غصب میں بھی جب قبضہ کیا جاتا ہے تو قبضہ موجب للضمان ہے، غاصب پر یہ قبضہ ضمان کو واجب کرتا ہے، اور اسی طرح قرض بھی ہے کہ جب مقروض مال قرض پر قبضہ کرتا ہے تو یہ قبضہ اس کے اوپر ضمان کو واجب کر دیتا ہے، تو اس بنا پر قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے اس معاملے کو قرض پر قیاس کیا ہے۔ وَلَوْ قَالَ هِيَ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ، مقر نے غصب اور ودیعت کا اقرار کر کے یہ کہا کہ ہی ستوقۃ اور رصاص، یعنی یہ کہا کہ اغتصبت منہ الفا او اودعنی فلان الفا، پھر کہا کہ ہی ستوقۃ اور رصاص، تو اس صورت میں اگر یہ تفسیر متصلاً کی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس پر دراہم ستوقہ یا رصاص واجب ہوں گے، اور اگر منفصلاً کہا ہے تو اس کی تصدیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ستوقہ دراہم کی جنس میں سے نہیں ہے بلکہ اس پر درہم کا جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ مجازن ہے، لہٰذا مقر کا یہ کہنا کہ ہی ستوقۃ اور رصاص
یہ بیان مغیر ہوگا اول کلام کے لیے، اور بیان مغیر متصلاً قبول کیا جاتا ہے، منفصلاً قبول نہیں کیا جاتا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔